بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، جو کلینکل ٹپ میں آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو، پیشنٹس کو اور ڈاکٹرز کو دینے والا ہوں، وہ ہے ماؤتھ السر کے حوالے سے۔ ماؤتھ السر کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے زخم، اب وہ چھالوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دانتوں میں پیپ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دانتوں کے نیچے عموماً لوگ پیپ کی شکایت کرتے ہیں، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ماؤتھ السر کے لیے آپ کو ایک ایسا ماؤتھ واش کا نسخہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے منہ کی تمام بیماریوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ یہ ماؤتھ واش کا جو نسخہ میں ابھی آپ کے گوش گزار کروں گا، یہ بیسٹ اینٹی فنگل بھی ہے، بیسٹ اینٹی بیکٹیریا بھی ہے، بیسٹ اینٹی بائیوٹک بھی ہے۔ آپ اس کو جسٹ آپ نے منہ میں رکھنا ہے، اس سے کلی کرنی ہے۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے ہیں یعنی منہ میں زخم ہے، عموماً قبض کی وجہ سے یا اسٹمک کی کسی بھی خرابی کی وجہ سے پیشنٹس کے منہ پہ السر بن جاتے ہیں۔ زبان کا کٹنا، دانتوں میں زبان آ جائے تو شوگر والے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے دانتوں کے اندر اکثر زبان آ جاتی ہے۔ تو ابھی جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آزمودہ ہے۔ ہم برسوں سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں، جس بھی پیشنٹ کو دیتا ہوں، کسی کو کم کسی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو مستقل یوز کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ماؤتھ السر کے لیے پھر بتا رہا ہوں، دانتوں کے اندر جو پیپ پڑ جاتی ہے اس کے لیے، دانتوں میں جو زخم آ جاتے ہیں اس کے لیے، دانتوں کی وجہ سے زبان پہ جو کٹ آ جاتا ہے اس کے لیے، یہ بہت ہی تیر با ہدف اور مجرب قسم کا نسخہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ نسخہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں، ساتھ میں بیل بٹن آئے گا، اس کو بھی پریس کر دیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو میری ویڈیو کے نیچے ایک لائک آپ ضرور دے دیا کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے آپ یقین کریں میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میرے سینے میں جو بھی راز ہیں، جو میرے علم، جو مجھے پتہ ہے، جو اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہے، جو اتنے عرصے میں نے سیکھا ہے، وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر جاؤں۔ اور اگر آپ اس کو شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے جیسے آپ کا بھلا ہو رہا ہے ایسے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ بہرحال آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ماؤتھ السر کا نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہاں پہ اس کا ڈسپلے بھی دے دوں۔ دو میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھک کی، ایک ہے ایکینیشیا کیو میں لینی ہے، خون کی صفائی کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ دوسری ہے کیلنڈولا، یہ بھی آپ نے کیو میں لینی ہے۔ کیلنڈولا جو میڈیسن ہے یہ زخموں کے اوپر لگانے کے کام آتی ہے، اس سے زخم جو ہے وہ بھرتے ہیں۔ کیلنڈولا شوگر کے زخموں کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے، اور شوگر کے زخموں کو اگر اس سے صاف کیا جائے تو زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کسی باٹل میں ایکنیشیا برابر مقدار میں اور ساتھ میں کیلنڈولا برابر مقدار میں مکس کر لینی ہے، یعنی اگر 20 ml ایکنیشیا ہو اور 20 ml آپ کی کیلنڈولا ہو تو یہ 40 ml آپ کا بن سکتا ہے ایک ماؤتھ لوشن۔ کرنا یہ ہے آپ نے کہ آدھا کپ یا آدھی پیالی نیم گرم پانی لینا ہے۔ اس میڈیسن کے جو میڈیسن کا کمبینیشن میں نے آپ کو بتایا دو میڈیسن کا، اس کے 40 قطرے آپ نے اس آدھی پیالی پانی میں ڈال لینے ہیں۔ اس کو آپ نے کلی کرنی ہے صبح اور شام۔ اگر یہ پانی اندر بھی چلا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ماؤتھ السر کے پیشنٹ ہیں یا آپ کے منہ میں زخم ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے ہیں، منہ میں پیپ ہے، دانتوں کے نیچے پیپ ہے، لیکن اگر ماؤتھ السر ہے تو اس کے لیے تو 100% یہ فارمولہ کام کرتا ہے۔ آپ اس کو یوز کریں۔ اگر آپ خود پیشنٹ ہیں آپ خود یوز کر کے دیکھیں، اگر آپ کا کوئی اور پیشنٹ ہے اس کو یوز کروا کے دیکھیں۔ اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو میری طرح بنا کر رکھ لیں، جب پیشنٹ آئے اس کو ڈال کے دے دیا کریں، اور وہ دن میں اس کو 2 یا 3 دفعہ یوز کریں۔ ماؤتھ السر کسی قسم کا ہوگا، منہ کے چھالے کسی قسم کے ہوں گے، دانتوں میں زخم کسی قسم کے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور شفا انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ میں آپ تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے علت سے، قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔